صدر پاکستان نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زراعت پہ بھی انکم ٹیکس لگائیں. یہ چاہت محبت جو ہے یہ ابھی تک 76 سالوں میں, مطلب خدا کا نام لیں, مطلب اس ملک میں غریب آدمی مر گیا اور جس کے پاس مربے ہیں, جس کے پاس زمینیں ہیں, جس کے پاس شوگر مل ہے, جس کے پاس آٹا مل ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اس ملک میں شراب پہ اتنی ٹیکس نہیں ہے جتنی آٹے پہ ہے. تو مطلب کمال نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال قطب بھائی, بات یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہے اب تک اور جو مہنگائی کا حال ہے اس پہ ابھی جو جعفر چوکیدار تھا, اگرچہ مجھے اس کی بعض باتوں پہ اعتراض بھی ہے, اس کی باتیں اور اس کے حالات مجھے میچ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. یعنی جس طرح سے ہم پورے معاشرے میں ایگزیجریشن سے کام لیتے ہیں, یہ باسیت قوم ہمارے میں ہے ایک معاملہ. اب تو اس میں بھی مجھے نظر آیا, اگر آپ کہیں تو میں وہ پوائنٹ گنوا بھی, لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن میں سوچ یہ رہا تھا میر صاحب کی بات سن کے, جعفر کی بات سن کے, یا وہ خاتون جو ڈوبنے گئی تھی اس کی بات سن کے, کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یا تو یہ ہو نا کہ آپ کو یہ ہو کہ جب مر جائیں گے تو بھائی آپ مر جاؤ گے تو آپ کا بھائی تو پیچھے اسی طرح سے روئے گا, آپ کی اولاد روئے گی کہ ساڑھے کول تو ختم دے بھی پیسے نہیں. یعنی بچیاں نو روٹی ملے نہ ملے ختم ضرور ہونا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ خاتون میک اپ کر کے, آپ وہ دیکھیں اگر فوٹیج دوبارہ چلائیں, راؤ شاہی صاحب ڈوبنے گئی ہے لیکن اس نے لپسٹک اپنی پونی تیاری پوری ہے. یعنی ہم لوگ بھی, آپ کو لگتا ہے فیک ہیں؟ نہیں فیک نہیں لگ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی اپنے للے تللے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. معاف کیجیے گا, حالات انتہائی برے ہیں. ایک بجلی کا بل اگر سکرین پہ آپ چلا دیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا 17 ٹیکس ہیں مختلف. 17 ایک بجلی کے بل پہ مختلف طرح کے 17 ٹیکس ہیں. اچھا وہ اس میں مزے کی بات کیا ہے, اس میں ایکسائز ٹیکس الگ ہے, انکم ٹیکس الگ ہے, اچھا فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس الگ ہے, ٹی وی ٹیکس الگ ہے, اور پھر مزے کی بات ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں پھر انکم ٹیکس الگ ہے, ایکسائز ڈیوٹی الگ ہے. یعنی آپ ایک چیز کتنی دفعہ لیں گے جب تک آپ نچوڑ نہ لیں. میرا خیال ہے کہ شاید موجودہ حکومت یا ہماری اشرافیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ زیادہ نچوڑیں گے. نہیں, کسی سائنسدان نے مشورہ دیا ہے یہ نچوڑیں گے تنخواہ دار کو. نہیں, یہ نچوڑیں گے تو بجلی نکل آئے گی. اچھا بجلی نکل آئے گی. ہاں جی, وہ پن بجلی تو بنانا نہیں چاہتے, خون بجلی بن سکتی ہے. ہاں جی, وہ خون بجلی بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آدمی کا خون پسینہ ملے گا تو بجلی بنے گی. سر ایک مجھے بات کر لینے دیں. آپ نے زرداری صاحب کی بات کی کہ انہوں نے کہا, کل آپ نے اگر دیکھا ہو کہ وزیر اعظم صاحب ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کے سامنے یہ وہ اکانومی اور یہ ساری چیزیں اور سارے جو اس تقریب میں شرکا تھے وہ سب ایم این ایز اور سینیٹرز اور ان کی پارٹیوں کے لوگ تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو سٹیج پہ بیٹھے 6 وزراء وفاقی اور وزیر اعظم صاحب باتیں کر رہے تھے, ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ اس تقریب میں بیٹھا کوئی ایک شخص بھی ایسا تھا جو اس سے متاثر تھا, جو اس کے مسائل اس طرح کے ہوں. سر ہم وہ تو ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, چائے پی کر آئے تھے, کھانا کھا کے جائیں گے, ان کو کیا مسئلہ؟ اچھا سر, کامران خان صاحب کے شو میں ایک ماہر آئے ہوئے تھے, بجلی سے کیونکہ بات ہے, وہ فرما رہے تھے کہ جو ہم کیپیسٹی جنریشن کی مد میں پیسے دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی تقریباً کیونکہ یہ 18 سال کے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں تو تقریباً $1 بلین آپ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کم از کم آدھے یہ ناجائز ہے. اچھا, کیونکہ وہ نہ بھی چل رہے ہو تو ہم نے پیسے دینے ہیں. ہاں جی, اچھا اس کے بعد وہ فرما رہے تھے, میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ چلے ماہر نہیں ہو, کہیں گے یہ جرنلسٹ ہر چیز ماہر بن جاتے ہیں, لیکن وہ تو ماہر ہے نا. وہ بتا رہے تھے کہ جو ہمارے ہاں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے, جو یہاں پہ پلانٹ لگائے گئے, جب بنگلہ دیش میں جو ہمارے ساتھ ہے جی وہ 4 سینٹ میں تھا تو ہمارے ہاں 14 سینٹ پہ تھا. جب پوری دنیا میں جو سولر اور یہ ونڈ مل اور دوسری چیزیں
لگ رہی تھیں، ہمارے یہاں 10 گنا زیادہ اس پہ لگ رہی تھیں. معاہدے جو پوری دنیا میں کیے جا رہے تھے آئی پی پیز کے ساتھ، وہ ہمارے ہاں ان کے لیے یہ جنت ہے، ہمارے لیے دوزخ ہے، ان کے لیے جنت ہے. جی مہنگائی کا ہونا نا عمران بھائی ایک بات ہے، لیکن یہ مہنگائی سے زیادہ لگ رہا ہے کہ یا تو بے ایمانی ہو رہی ہے ذہنی طور پہ، یا کرپشن ہو رہی ہے، یا احساس سے غربت ہی بھول گیا ہے ان عمرہ کو کہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے. نہیں، احساس تو بہت ہے، احساس بہت ہے، میرے اور آپ سے زیادہ ہے. آپ بھاشن نہیں سنتے؟ صحیح بات ہے، بڑے متاثر کن ہوتے ہیں. میرے سے اور آپ سے زیادہ احساس ہے، لیکن وہ احساس صرف تقریروں میں ہے، باقی وہ نہیں. احساس صرف سیاست میں ہے، وہ احساس صرف مجھے اب یہ بتائیں، جو ہم شارٹس چلا رہے تھے بیچارے لوگ اپنے بل جلا رہے تھے، کیا بل جلا دینے سے بل ختم ہو جائے گا؟ مسئلہ نہیں حل ہوگا. معاملہ یہ ہے سر کہ کوئی سیاسی جماعت آپ دیکھیں ڈرتے ہیں. نہیں سر، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اس کی ایم کیو ایم اور اتحادی جماعتیں، چلیں یہ تو حکومت میں ہیں، انہوں نے تو بات کرنی ہی نہیں. سب سے بڑی جو اس وقت جماعت اور جو سب سے مقبول جماعت سمجھی جاتی ہے اور ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ٹھیک دعویٰ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ مہنگائی کو لے کے کیا ان کا بھی ایک ہی مسئلہ ہے، ہاں باہر آ جائے. مہنگائی نہیں ہے، عوام کسی کا مسئلہ نہیں ہے. عوام سر کسی کا مسئلہ نہیں ہے. اور خان کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا عوام کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا ہم مسئلہ نہیں ہے؟ سر عوام کو نہیں پتہ اس بات کا. سر عوام وہ کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ تھے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. وہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں ہمارا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جو آپ نے ووٹ کی بات دی تھی، ووٹ دے کے چننا انہوں نہیں ہے.